معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 9ویں محرم حرام مغرب کے بعد تاریخ اسلامی کیلنڈر کے مطابق تبدیل ہونے کے بعد 10 محرم الحرام ہوگی۔ اگر دیکھا جائے دین اسلام میں تو اسلام کا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ کہلاتا ہے ذی الحج، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے عزیز چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تب مانگی، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نکلے۔ اور جب آپ نے قربانی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت ایک دمبا جو ہے وہ عرش سے زمین کی طرف بھیجا اور اس کو آپ نے قربان کیا۔ اس سے ہمیں ایک بات جو سمجھنے کی اور دیکھنے کی جو چیز علی کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہ کرتی تو کئی ماں کے بیٹے، کئی کئی یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مردوں کی شاید نسل ہی صرف اس لیے چلتی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہوتا۔ اسی طرح آپ یہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور اس کے اندر بھی 10 محرم الحرام جس کا سورج طلوع ہوتے ہی شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سب سے عزیز، سب سے پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے قربانی دونوں طرف تھی، جہاں نواسۂ رسول اپنے آپ کو اپنے نانا کے دین، ان کی محبت اور دین حق کے لیے قربان، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور یہ ایک ایسا نذرانہ تھا جو روز محشر تا قیامت تک قائم رہے گا۔ اس میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، جو آپ کے ساتھی بنے آپ کے نانا کے دین حق کے لیے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو چنا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے پسند فرمایا تھا، تو وہ آپ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ آپ کے دین کو اور آپ کے نانا کو اور آپ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کے قلبوں میں کروا دی تھی۔ ان دونوں چیزوں میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، کیا ان دنیا کی آسائشوں کو پانے کے لیے آئے ہیں، یا ہم لوگ اپنے نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے آئے ہیں؟ علی کی سوچ کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم فرقہ ورانیت میں اتنا ڈوب چکے ہیں۔ فرقہ ورانیت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن میں فرقہ ورانیت کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ شیعہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یا اہل سنت والجماعت والا دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یا وہابی جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، یا دیوبندی یا اہل حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ
72 فرقے ہوں گے، 72 یا 73، مجھے صحیح سے نہیں اس چیز کے بارے میں علم، لیکن 72 یا 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ صحیح ہوگا اور باقی سارے کے سارے غلط ہوں گے۔ جب میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ کون سا فرقہ ٹھیک یا غلط ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فرقہ وارانیت میں بٹنے والے؟ ہمیں دونوں چیزوں میں سبق مل رہا ہے، سال کے اختتام پہ بھی اور سال کے شروع میں بھی، قربانی، صبر۔ اور صبر اسی کو آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے اس موقع پہ، کیا شاعر نے خوب کہا ہے، کیا تعریف کروں، کیا تعریف کروں حسین رضی اللہ عنہ تیری ذات کی، کیا تعریف کروں حسین رضی اللہ عنہ تیری ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ کے راستے پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بابرکت کتاب قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں حق اور سچ کا راستہ بتائیں، ہمیں کسی فرقے وارانیت میں نہ بانٹیں۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، فرقے وارانیت بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسان ہونے کے ناطے اس کے بنائے ہوئے وجود انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر زندگی کا تمام خلاصہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو زندگیاں ہماری بھی آسان ہو جائیں اور دوسرے کی بھی آسان ہو جائیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو ایک سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس نے پیارے محبوب کے اوپر نزول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، ہمیں گمراہ ہونے والوں میں شامل نہ فرمائے، کیونکہ اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قرآن کے اندر ہی اس نے فرمایا ہے کہ میں جسے چاہوں گمراہ کر دوں اور جسے چاہے ہدایت عطا فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے والوں سے دور رکھے، حسد کرنے والوں سے دور رکھے۔ میں، آپ، ہم سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل و کرم مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہر وقت ہدایت مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمیں دین حق پہ، قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ جسے ہم نے اور آپ نے، اس معاشرے نے کیا رنگ دے دیا ہے، اس کا بھی کیا مقصد ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔